گاؤں سے بڑی سڑک تک 3 میل کا فاصلہ تھا۔ اگر سورج غروب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے تو سمجھ لیں کہ راہ گیروں کی خیر نہیں۔ جو بھی اس گاؤں یا اس سے آگے 2-3 مزید دیہاتوں تک جانا چاہے گا وہ ان رہزنوں کے نرغے میں ضرور پھنسے گا۔ گہری تاریکی میں نقاب پوش ڈاکو اچانک ہلہ بول دیتے تھے اور بیچارے دیہات والوں کے پاس جو کچھ ہوتا چھین لیتے تھے۔ انہوں نے ابھی تک کسی کو جان سے نہیں مارا تھا مگر ان کے ہاتھوں لوگ شدید زخمی ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کے اس گروہ کا خوف تمام دیہاتوں میں پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے ایک نوجوان مہتاب نے شیشم کے گھنے درخت کے نیچے چارپائیوں پر بیٹھے باقی گاؤں والوں کو بتایا، میں شام کو جب بس سے اتر کر گاؤں والی پگ ڈنڈی پر چلنے لگا تو میری نظر ایک شخص پر پڑی جو وہاں پر اکیلا تھا اور مرغا بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ تب شام ہو رہی تھی اور اتنی روشنی میں اکثر ڈکیتیوں وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ میں حیرانی کے عالم میں اس شخص کی طرف بڑھا اور اس سے پوچھا، جناب خیریت تو ہے؟ یوں مرغا کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ میں تھوڑا اور قریب ہوا تو وہ یکا یک اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ پر پستول تان لیا جو اس نے نہ جانے کہاں چھپا رکھا تھا۔ اسی لمحے اس کے باقی 4 ساتھی بھی آ گئے۔ فضل دین اس گاؤں میں عمر رسیدہ اور تجربہ کار تھا۔ وہ مہتاب کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کیا انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے نہیں تھے؟ مہتاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہی تو دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بھی نہیں چھپایا ہوا تھا، بس وہ عام آدمیوں کی طرح تھے۔ تو کیا تم انہیں پہچان گئے؟ کون تھے وہ؟ کسی اور نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ مہتاب بولا، نہیں، میں انہیں بالکل نہیں جانتا، مگر ان کا انداز بڑا دوستانہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے نقدی چھین لی جو میں اپنا بکرا بیچ کر لا رہا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے تمہیں کیسے جانے دیا؟ بھلا وہ مجھے ایسے کیسے جانے دیتے؟ پہلے تو ان کے ساتھی نے مرغا بن کر مجھے بیوقوف بنایا اور اب وہ 5 کھیتوں کی طرف جنگلی کیکر کی جھاڑیوں میں چھپ گئے اور اسی جگہ پر مجھے مرغا بننے کو کہا۔ میں آدھے گھنٹے تک مرغا بنا رہا جب تک کہ ایک اور راہ گیر وہاں نہیں آ گیا۔ وہ بیچارہ اگلے والے چک کا بشیر تھا جو شہر میں CNG اسٹیشن پر کام کرتا ہے۔ مجھے مرغا بنا دیکھ کر وہ میرے پاس آیا اور بس پھر میری جان چھوٹی اور وہ بیچارہ مرغا بن کر اسی جگہ ٹھہر گیا۔ انہوں نے اس سے بھی نقدی وغیرہ ہتھیا لی ہوگی مگر مجھے وہاں سے چلتا کیا۔ گاؤں کے سبھی بڑے بزرگ خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے اور اس مسئلے کا حل چاہتے تھے، پھر بھی گاؤں کے مسائل کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس گروہ کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے پاس اسلحہ تھا اور اسی سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ وہ جگہ اور ڈکیتی کرنے کا انداز اور وقت بدلتے رہتے تھے۔ کبھی چند دن کے لیے ایسا سکون ہوتا جیسے وہ گروہ کسی اور علاقے میں چلا گیا ہے یا پھر پکڑا گیا ہے، مگر چند دنوں بعد پھر ایسی کوئی واردات ہو جاتی جو گاؤں والوں کو پھر سے پریشان اور خوف زدہ کر دیتی۔ ایک رات گاؤں کا ایک نوجوان عاشر اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ سورج غروب ہوا اور جلد ہی تاریکی گہری ہونے لگی۔ عاشر کھیتی باڑی کرتا تھا اور خاصا دلیر تھا۔ اس پگڈنڈی پر تنہا چلتے ہوئے وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ تھا، مگر پھر چند سرگوشیوں نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کسی نے پیچھے سے اس کی کمر میں پستول کی نال چبھوئی اور کہا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کر دو۔ عاشر واقعی خالی ہاتھ تھا اور جیب میں 40-50 روپے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔
ان میں سے ایک نے عاشر کی تلاشی لی اور 40-50 روپے دیکھ کر خوب غصے میں آیا۔ ان کے ایک ساتھی نے عاشر کی گردن پر چپت رسید کرتے ہوئے کہا، جیب میں پیسے رکھا کرو، یہ کون سا طریقہ ہے گھر سے خالی ہاتھ اور خالی جیب نکلنے کا؟ تیسرا بولا، چلو اسی سے واردات کرواتے ہیں۔ یہ سن کر عاشر تھوڑا سا گھبرا گیا، مگر اس نے دل ہی دل میں منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر یہ مجھ سے کسی راہگیر کو لوٹنے کا کہیں گے تو ظاہر ہے مجھے پستول چاہیے ہوگا، تب میں اسی پستول سے ان پر حملہ کر دوں گا۔ لٹیرے اس خیال پر فوراً ہی متفق ہو گئے کہ مرکزی سڑک کی جانب چلتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں۔ بیچارے عاشر کو نہ چاہتے ہوئے بھی وقتی طور پر ان کے گروہ کا حصہ بننا پڑا۔ عاشر کو ایک چادر اوڑھا دی گئی، چنانچہ اسی چادر سے اس نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، جن کی مدد سے عاشر کو سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ عاشر نے پوچھا، بھلا میں کسی اسلحے کے بغیر لوگوں کو کس طرح لوٹوں گا؟ کوئی زور آور ہوا تو وہ مجھے ہی آ دبوچے گا۔ گروہ میں سے ایک نے کہا، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو، ہم جو ہیں ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، تم بس گزرنے والوں کو روکتے جاؤ۔ اس گروہ کے سرغنہ نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اس کو گن پکڑا دو، اور پھر عاشر کو مخاطب کر کے کہا، خبردار جو اس گن کی جھلک بھی کسی کو دکھائی، یہ تمہاری چادر کے اندر ہی چھپی رہے گی۔ جب عاشر نے گن دیکھی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ گن نہیں بلکہ کھیتوں سے توڑا ہوا گنا تھا۔ ہیں، یہ تو گنا ہے، بھلا اس سے کون خوف زدہ ہوگا؟ بس تم ہماری ہدایات پر عمل کر کے واردات کرو، خود ہی دیکھ لینا یہ گنا کیا کمال دکھاتا ہے، اور ہاں تمہیں اس کام کا کمیشن بھی ملے گا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ تمہاری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ اب ہم تمہاری جیب بھر کر ہی تمہیں رخصت کریں گے۔ چاروں ناچار عاشر کو ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گنے کو اس طرح پکڑا جیسے کوئی کارتوس والی بندوق یا گن پکڑتا ہے۔ وہ سڑک پر جا کھڑا ہوا، جبکہ باقی ساتھی قریب ہی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ چادر میں گنے کی موجودگی اس طرح نمایاں تھی جیسے بندوق کی نال ہو۔ اس نے دور سے ایک سائیکل والے آتے کو دیکھ لیا۔ جھاڑیوں میں سے سرگوشی کے انداز میں آواز آئی، اس کو روکو، یہ اکیلا ہے، اس کو روکو۔ عاشر نے گنے کو آگے کرتے ہوئے سائیکل سوار کو بڑے رعب اور دبدبے سے رکنے کو کہا۔ عاشر سائیکل سوار کو بری طرح کانپتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عاشر نے ابھی اسے بالکل بھی نہیں ڈرایا تھا، بلکہ عاشر تو خود ڈرا ہوا تھا کہ اگر کسی راہگیر نے اسی کو پکڑ کر ٹھکائی کر دی تو کیا ہوگا۔ خیر اس وقت تو بیچارے سائیکل والے کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ عاشر نے اس کی بائیں جانب والی پسلی میں گنا چبوتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کر دو، ورنہ اگلے جہان میں پہنچا دوں گا۔ اس شخص نے گھبراہٹ کے عالم میں کانپتے ہاتھوں سے جیب سے پیسے نکالے اور عاشر کو تھماتے ہوئے کہا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ کو دے دیا، اب تو جیب میں کچھ نہیں بچا کہ کل گھر میں کوئی سبزی پک سکے، اور نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کل بیچنے کے لیے مزید پھل منڈی سے خرید سکوں۔ یہ 2000 روپے کے نوٹ تھے۔ عاشر کو اس کی روحانسی آواز سن کر ترس آ گیا۔ اس نے 1000 کا نوٹ بغیر کچھ بولے اس کو تھما دیا۔ وہ شخص پہلے سے بھی زیادہ گھبرا گیا اور بولا، نہیں نہیں جناب، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ تو ناراض ہو گئے، آپ یہ سب پیسے اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ مارا جاؤں۔ عاشر بہت حیران تھا کہ وہ شخص اپنی مجبوریاں اور مالی مشکلات بھی بتا رہا ہے، مگر آدھی رقم واپس بھی نہیں لے رہا۔ اگر عاشر کچھ زور سے بولتا تو جھاڑیوں میں سے اصل ڈاکو باہر نکل آتے اور نہ صرف اس کو بلکہ اس سائیکل سوار کو بھی نقصان پہنچاتے۔
وہ شخص عاشر کی جانب دیکھے بغیر ہی سائیکل پر اپنا توازن برقرار رکھتے رکھتے آخر گر پڑا اور پھر سائیکل وہیں گری ہوئی چھوڑ کر تاریکی میں کہیں گم ہو گیا۔ اب عاشر کو ان لٹیروں کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، شاباش شاباش خان بہادر، تم نے تو کمال کر دیا، بس ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ، ہم سب کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ عاشر کو اپنی اس حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں 2 مزید راہ گیر گزرے، وہ بھی خوف کے مارے سب کچھ دے دلا کر وہاں سے دوڑ گئے۔ عاشر سرگوشی میں انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کرتا کہ میرے پاس گن نہیں گنا ہے، مگر کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ اسے اپنی جان پیاری تھی اور ان 5 کے ہاتھوں مار کھانے کے ڈر سے وہ راہ گیروں کو لوٹتے ہوئے کھلے لفظوں میں بتا بھی نہیں پاتا تھا کہ دراصل وہ لٹیرا یا ڈاکو نہیں، بلکہ خود بھی مجبور ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ در حقیقت یہ لٹیرے ہر ایک کے ڈر کی وجہ سے ہی دلیر ہو گئے تھے اور یوں دندناتے پھر رہے تھے۔ سچ ہے کہ انسان اپنے ہی ڈر کے پھندے میں پھنس کر نقصان اٹھاتا ہے۔ عاشر کی اس وقت جان میں جان آئی جب اس نے مہتاب کو مرکزی سڑک پر کھٹارا سی ویگن سے اترتے دیکھا۔ جھاڑیوں میں سے آہستہ سے ہدایت دی گئی، اس کو قابو میں کرو ورنہ ہم تم دونوں کو گولی چلا کر مار دیں گے۔ ویگن آگے نکل گئی تو عاشر اچانک تاریکی میں سے نمودار ہوا اور زور سے چلایا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کر دو۔ اس نے جان بوجھ کر آواز کو بدلا نہیں تاکہ مہتاب اسے پہچان لے۔ مہتاب اب کچھ دلیر ہو گیا تھا کیونکہ چند روز پہلے اسی گروہ کے ہاتھوں لٹ چکا تھا۔ وہ غصے سے بولا، ہیں تم لوگ پھر آ گئے؟ عاشر نے جواب دیا، میں تو پہلی بار یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی لمحے مہتاب نے عاشر کی آواز پہچان لی اور حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے بولا، ہیں عاشر تو؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی۔ پیسوں کی ضرورت تھی تو ویسے مانگ لیتا، ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عاشر آنکھوں کے اشاروں اور ہونٹوں کی جنبش سے مہتاب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور پیچھے جھاڑیوں کی جانب نشاندہی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نمایاں طور پر جھلک رہا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کسی بھی لمحے جھاڑیوں کی جانب سے گولیوں کی بچھاڑ ہو جائے گی اور وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو جائیں گے۔ پھر عاشر نے کچھ بولے بغیر سر کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے اوپر سے اس چادر کو اتار پھینکا۔ اس کے ہاتھ میں گنا دیکھ کر تو مہتاب کی ہنسی چھوٹ گئی اور بولا، ارے کیا تو بالکل پاگل ہو گیا ہے؟ یہ کیا احمقانہ حرکتیں کرتا پھر رہا ہے؟ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ عاشر کو اب ایک اہم فیصلہ کرنا تھا۔ وہ گزرے لمحوں میں جان چکا تھا کہ ان لٹیروں کا سب سے بڑا ہتھیار ہم سب کا خوف ہی تھا۔ اگر اب بھی وہ خوف زدہ رہا تو یہ گروہ اسی طرح سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ عاشر بڑی دلیری کے ساتھ پیچھے کی جانب مڑتے ہوئے گنے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر زور سے للکارتا ہوا جھاڑیوں کی جانب لپکا۔ اب اسے موت کی بھی پرواہ نہ تھی۔ پہلے تو مہتاب بوکھلا گیا مگر پھر جلد ہی سمجھ گیا کہ کیا ماجرا ہے۔ گنے کے دونوں ٹکڑے جو 2-2 2.5 فٹ کے تھے، عاشر نے دونوں ہاتھوں میں لے کر تیزی کے ساتھ ان لٹیروں پر چلانا شروع کر دیے۔ لٹیروں کو یہ توقع نہیں تھی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے اپنے پستول عاشر اور مہتاب پر تان لیے۔ اب عاشر بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھا، اس لیے وہ آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ لٹیروں نے ابھی تک گولی نہیں چلائی تھی۔ آج ان لٹیروں کا بھی برا وقت آ پہنچا تھا۔ مرکزی سڑک پر گاؤں کے 2 اور افراد سائیکل پر سوار گاؤں کی جانب آ رہے تھے۔ جب انہوں نے شور و غل سنا تو وہ بھی رک گئے۔ چاروں یعنی عاشر، مہتاب اور دونوں سائیکل سواروں نے مل کر ان لٹیروں پر حلہ بول دیا۔ عاشر کی دلیری اور اعتماد کے باعث وہی گنا اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک ہتھیار بن چکا تھا۔
جن کے ہاتھ میں پستول تھے وہ بھی گھبرا چکے تھے اور ان کے ہاتھ سے پستول گر چکے تھے۔ باقی 3 کے پاس واقعی گن کی بجائے گنے ہی تھے، جنہیں چادروں میں چھپا کر وہ معصوم دیہاتیوں کو اب تک بیوقوف بناتے آ رہے تھے۔ گنے کی پے در پے ضربوں نے ان سب کے چہروں کو لہولہان کر دیا تھا۔ مہتاب نے بڑی تیزی کے ساتھ دونوں پستول اپنے قبضے میں کیے، مگر جب اس نے پستول چلانا چاہا تو اسے پتہ چلا کہ یہ دونوں تو ہیں ہی نکلی۔ تب تو چاروں نے مل کر ان 5 کو اتنا پیٹا کہ وہ بھاگنے کے بھی قابل نہ رہے۔ صبح صبح 5 لٹیرے گاؤں کے اسی گھنے درخت کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ عاشیر، مہتاب اور گاؤں کے 2 سائیکل سوار جنہوں نے رات ان کی مدد کی تھی، جاوید اور رفیق تھے۔ یہ چاروں فخر سے گاؤں والوں کے سامنے موجود تھے۔ ہم سب کا خوف ہی ان کا ہتھیار تھا۔ یہ لٹیرے بلکہ مسخرے ہیں۔ ہم سب کے خوف نے انہیں خطرناک اور خوفناک بنا ڈالا تھا، حالانکہ یہ بغیر اسلحے کے ہوتے ہی تھے اور خاصے بزدل بھی تھے۔ کچھ ہی دیر میں تھانے دار صاحب بھی آ پہنچے۔ وہ بھی شرمندہ تھے کہ اگر بروقت کارروائی کر لیتے اور وارداتوں کو یوں ہی نظر انداز نہ کرتے تو لٹیروں کا یہ گروہ جلد اپنے انجام تک پہنچ جاتا اور پولیس والوں کی بھی شہرت ہو جاتی۔ گاؤں والوں کے سامنے ان 5 لٹیروں نے تمام واقعات کی ذمہ داری قبول کی اور سب سے معافی بھی مانگی، مگر سزا سے بچنا تو ممکن نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب نے یقین دلایا کہ وہ ضرور ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور جن جن لوگوں کا نقصان ہوا اس کی بھی تلافی کریں گے۔